الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا زدنا علما. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. الحمد لله على كل حال وبك نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جی کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کہ سب خیریت سے ہوں گے. چلیں الحمد للہ. اچھا، آج کی کلاس میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، جزاک اللہ خیر. ہم لوگ اب تک کیا کر رہے تھے؟ جنگ احد کے بارے میں بات کر رہے تھے نا. تو لاسٹ کلاس سے کچھ چیزیں ایک بہت سخت جنگ تھی اور اس کے فوراً بعد ہمراہ الاسد ہوئی. اچھا، پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اوور آل ڈیفیٹ کے ایشوز کیا تھے، کیا وجہ تھی جس میں مسلمان جو ہیں وہ پہلے مرحلے میں تو وہ سمجھے جنگ جیت گئے تھے، لیکن جو دوسرا مرحلہ ہوا تو اس میں وہ انہیں ڈیفیٹ فیس کرنے پڑی، انہیں ہار فیس کرنے پڑی. اچھا، مسئلہ کیا ہوا تھا کہ دیکھیں جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے. مفسرین نے بڑی اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا اطاعت عمل کس حد تک ضروری ہے. ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ ٹیسٹ کے اندر کون سے سوال یاد رہتے ہیں؟ جس میں غلطی ہوتی ہے، جس میں کوئی مسٹیک کرے، جو غلطی کرتے ہیں وہ ہمیں یاد رہ جاتی ہے نا. اس سال مسلمانوں نے کتنی جنگیں لڑی، لیکن غزوہ احد سے ایسا ایسنس نکلا جو کہ ہمیشہ ہی جیت سمجھے ہمیشہ کی جیت دینے کے لیے ان کے لیے کافی ہو گیا تھا. کہ یو ہیو ٹو اوبے، امیر کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا طریقہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے اور فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اجلسو. اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ مسجد کے دروازے پہ تھے اور ان کے پاس لکڑی کا گٹھرا تھا. اس وقت انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اندر جا کر بیٹھ جاؤں گا، وہ وہیں بیٹھ گئے، انہوں نے سنا اور اطاعت کی. تو لیڈر کو اوبے کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ورنہ ڈسپلنری ایشوز آتے ہیں، اور یہ چیز ہم نے عہد میں دیکھی. دوسری چیز کہ لفظ انصار کی اصل روح کیا ہے؟ جو بے غرض کام کرتا ہے، جب بے غرض کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی ایکٹ کو قبول کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اسے اجر دیتے ہیں. جب اس میں غرض مل جائے، کسی ریٹرن کی توقع ہو، تو دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہوتا ہے. صحابہ سمجھے جنگ ختم ہو گئی، اپنے شہر کے لیے نیچے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی حال وہ جگہ چھوڑنے کے لیے منع فرمایا تھا، لیکن بہرحال ان کی اجتہادی ام، غلطی ہوئی ان سے، اور ہوا کیا کہ 70 لوگ احد میں اس وجہ سے شہید ہوئے. پھر افواہوں پہ کان نہ دھریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہتے دیکھا تو کیا ہوا؟ یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. یہ افواہ جیسی پھیلی تو ایک کیوس مچا، یہاں تک لوگوں نے کیا کہ لوگوں نے اپنی تلواریں چھوڑ دی کہ اب ہم کریں گے کیا، اب ہمیں لڑنے کی ہمت نہیں ہے. تو اور یہ افواہ ہی تھی نا، افواہوں پہ کان نہیں دھرنا چاہیے اور اپنے اصل موٹو پہ ڈٹے رہنا چاہیے. پھر ام، اس کے ساتھ ہی پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن ربی کو ڈھونڈو. ٹھیک ہے، تو جنگ عہد کے بعد جب جنگ ختم ہوئی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن ربی کو ڈھونڈو. ان کو ڈھونڈنا شروع کیا. سعد بن ربی خزرج سے تھے، بیت عقبہ ثانی میں تھے. جب ان کی تلاش میں نکلے تو اس وقت ان کے بالکل آخری لمحات تھے، تو انہوں نے کہا کہ سانس نکلنے سے پہلے بالکل جو آخری وقت ہے نا ان کا، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا اور اپنی قوم پر میرا یہ پیغام سنانا کہ جب تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کفار پہنچ گئے
تو اللہ کے دربار میں تمہارا کوئی عذر بھی قابل معافی نہ ہوگا۔ اور اس پر ان کی روح پرواز کر گئی۔ دیکھیں اٹ واز اے پارٹ آف دیئر پلیج کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے حفاظت کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہیں، ہے نا؟ بیعت عقبہ میں کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، اور وہ اس پلیج پہ ڈٹے رہے۔ موت سے پہلے بھی ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ ہم اپنا وہ وعدہ نبھائیں، یہ احساس کہ مجھے اپنا وعدہ، اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہے، دس از دا اسپرٹ، رائٹ؟ پھر ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنا، اوبیڈینس کرنا، ثابت قدم رہنا، چاہے خوشی ہو یا غم، کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا۔ ہم کچھ اس میں چیزیں سیکھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو بہت سے سکسیس انہوں نے فیس کی، لیکن کیا تھا کہ اگر ہر بات، ہم جو مورلز دیکھتے ہیں جنگ احد میں، کہ اگر ہر بار مسلمان جیتتے رہتے تو کیا ہوتا؟ ایک تو یہ ہوتا کہ ان کی صفوں میں کافر بھی شامل ہو جاتے، وہ دیکھتے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، ساتھ ساتھ منافق بھی کتنے شامل ہو جاتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سچے مومن کی کو جو ایک منافق ہے یا کافر ہے اس سے فرق نہیں پتا چلتا، ہے نا؟ سارے کے سارے آتے رہتے کہ یہ تو ایسی قوم ہے یا یہ تو ایسا گروپ ہے جو کہ جیتتا رہتا ہے، تو ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے، اپنے نفع کے لیے اس میں شامل ہوتا رہتا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ چاہے وہ ہمیں فتح دیں، ناکامی دیں، ہر حالت پہ اللہ کا شکر کرنا اور اللہ کی اطاعت پہ ثابت قدم رہنا جو ہے وہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا وہی بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم جنگ احد سے کچھ چیزیں سیکھتے رہتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ میں سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کو آپ لوگ ایک نظر خود دیکھ لیجئے گا۔ ایک میں آپ لوگوں کے ساتھ کانورزیشن شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جب مشرکین جنگ احد سے واپس جا رہے تھے، سمجھے اب جنگ ختم ہو گئی، جو پہلا سیشن تھا وہ ختم ہوا، دوسرا سیشن ختم ہوا، مسلمانوں کو شدید شکست فیس کرنے پڑی، 70 صحابہ کی شہادت ہوئی۔ اب جب کافر ہے جو ہیں وہ وہاں سے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو کیا اب جو کیا تھا، مسلمان جو ہیں جنگ احد میں اوپر کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے، پناہ کے لیے جنگ احد جو پہاڑ تھا، احد کا پہاڑ، اس میں اوپر کی طرف چلے گئے، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے ویٹ کیا کہ کافر وہاں سے نکلیں تو پھر ہم واپس جائیں اپنی طرف۔ جب مشرکین واپسی کے لیے پورے تیار ہوئے تھے تو ایک کنورزیشن ہوئی، وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہی تھی۔ تو انہوں نے جانے سے پہلے ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوئے، یعنی کہ سامنے آئے، اور تیز آواز میں کہا کہ کیا تم میں محمد ہے؟ یعنی وہ اس چیز کو آپ کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے جو اتنا اتنے لوگوں کو شہید کیا، تو کیا ہم لکی رہے اس دفعہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے شہید کر دیا؟ تو اس وقت کیونکہ مسلمان اتنے برے حال میں تھے، سارے ہی شدید زخمی تھے، اس وقت ابو سفیان کے سوال پہ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر کہا کہ کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ یعنی پہلے تو سوال کیا کہ کیا محمد ہیں، کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر سوال کیا کہ کیا ابو بکر ہیں، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر پھر کہا کہ کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں، اب بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کیا ہوا تھا، صحابہ کرام کو ان سے کہا تھا کہ خاموش رہیں، سوال پوچھنے دیں انہیں۔ پھر ابو سفیان نے کہا اچھا چلو، ان تینوں سے تو فرصت ہوئی۔ جب آگے سے کوئی سب جواب نہیں آیا تو ابو سفیان کو کیا لگا کہ تینوں کی شہادت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے اور بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، میں نے اس کا حکم دیا تھا، نہ برا منایا ہے۔ پھر اس نے نعرہ لگایا، اولو حبل۔ حبل کیا تھا؟ حبل ہم نے شروع میں بات کی تھی، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ حبل وہ بت تھا جو کہ مکہ میں سب سے پہلے لایا گیا تھا، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کئی سال پہلے مکہ میں جو پہلا بت تھا وہ تھا حبل۔ تو ابو سفیان نے کیا نعرہ لگایا؟ او علو حبل، حبل بلند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب سکھایا تو انہوں نے کہا اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلیٰ ہے اور برتر ہے۔ ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا لنا العزا ولا عزا لکم، یعنی ہمارے لیے عزا ہے، عزا بھی ان کے بت کا نام تھا، اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب سکھایا اور صحابہ کا نام نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم،
اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے۔ حضرت عمر نے کہا برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ ابو سفیان نے کہا تم لوگ یہی سمجھتے ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم ناکام اور نامراد ہیں۔ پھر ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا عمر، میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا؟ فکر کیا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی زندہ ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر نے کہا واللہ نہیں، وہ اس وقت تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن کما سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پکار کر کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے نہیں۔ تو یعنی مشرق، یہ پورا میں نے آپ کو بکس میں آپ دیکھیں گے، یہ پورا اس میں سے پڑھ کے سنایا ہے۔ پوری کنورزیشن آتی ہے کتابوں میں، ان کا اصل موٹیو کیا تھا کہ کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا کہ نہیں، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو جاتی تو وہ کیا ہوتا، ان کا اصل جو موٹیو تھا عہد میں آنے کا وہ پورا ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس طرح سے مشرکین واپس گئے وہاں سے۔ آم، بہرحال جنگ احد جو تھی ایک بہت تکلیف دہ جنگ رہی۔ لڑائی کا آغاز ہوا، مسلمان اور کفار کا انکاؤنٹر ہوا۔ پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی لیکن اور کفار پیچھے ہوتے رہے، لیکن پھر پیچھے سے آ کر خالد بن ولید کی جو آرمی تھی اس نے جبل رمادہ، کیونکہ وہاں تیر انداز وہاں سے ہٹ گئے تھے، تو خالد بن ولید نے وہاں سے آ کر اٹیک کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائنلی جبل احد کے اوپر انہوں نے ریٹریٹ کیا۔ دوسری چیز جو ہم غزوہ احد میں شروع کا جو سٹیج ون جو تھا، اسی میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ مصعب بن عمیر اور حضرت انس بن ندر کے لیے آتا ہے سورہ احزاب میں، ان کی تفسیر میں آتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا عہد اللہ سے پورا کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت اس حال میں ہوئی کہ صحابہ کرام بہت روئے۔ شہادت کے بعد ایسا تھا کہ جب ان کے پاؤں ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، اور جب سر ڈھکتے تھے تو ان کے پاؤں کھل جاتے تھے۔ خباب بن عرص فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور ہماری خواہش ہوتی تھی کہ ہمیں اجر ملے اور اللہ راضی ہو۔ ہم میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے دنیا میں تھوڑا سا بھی اجر کا حصہ نہیں لیا، اور اس میں تھے مصعب بن عمیر۔ مصعب بن عمیر جو تھے، ہم نے دیکھا تھا کہ ایلیٹ کلاس سے تھے، امپورٹڈ جوتے، امپورٹڈ کپڑے، امپورٹڈ پرفیوم یوز کیا کرتے تھے۔ جب دین انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اسلام ایکسیپٹ کیا، تو ان کے گھر والوں نے نکال دیا۔ بہرحال وہ پہلے شخص تھے جو کہ مدینہ گئے، پہلے ٹیچر تھے جو کہ مدینہ گئے، اور مدینہ میں جو ایک ریولیوشن آیا شروع میں، جو مدینہ والے جو بدلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، وہ مصعب بن عمیر کی ٹیچنگز کی وجہ سے تھی۔ بہت قربانی دی، لیکن دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی انہیں، اپنا سب کچھ کھپا دیا۔ اور یہ اصل پیشن ایک صحابی کا ہے۔ کوئی اپریسیشن، کوئی دولت دنیا میں نہیں ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی قبولیت دی کہ آج ہم 1400 سال بعد بھی بیٹھ کر ان کی بات کر رہے ہیں۔ دنیا چھوڑ کر انہوں نے اپنے لیے جنت خریدی۔ پھر دوسرے تھے انس بن ندر۔ انس بن ندر رضی اللہ عنہ، دیکھیں بعض اوقات سیرہ کی کلاس میں بیٹھ کر یا سیرہ کی بکس پڑھ کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایکچولی وہ چیز ویژولائز کر رہے ہیں، ہے نا، ان چیزوں کو، مدینہ شہر کو، اور ہمیں اسی سٹیٹ میں بیٹھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس کانوں سے سن رہے ہیں، جو چیز ہو رہی ہے، جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کو دیکھیں اپنی نظروں سے، اسے امیجن کریں، اسے ویژولائز کریں۔ اصل مقصد ہی یہ ہے کہ کلاس کا، کہ ہر شخص یہ سوچے، یہ پرسیو کرے کہ اس ایرا میں ہے، اور پھر وہ صحابہ کرام کا ساتھ ڈھونڈے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنے دل، دماغ، سوچوں کو وہیں پائیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ ویژولائزیشن آپ پہ طاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، صحابہ کرام کو ویژولائزیشن کیسے کرا دی، کیسے دکھایا دنیا میں۔ حضرت انس بن ندر کو جنت کی خوشبو احد پہاڑ کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، رغبت بڑھتی ہے نا، جب ویژولائز کرتے ہیں، جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں، امیجن کرتے ہیں، تو وہ چیز حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ انسان کوشش کرتا ہے۔ جب جنت کے بارے میں سوچیں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں، تو دل چاہتا ہے نا کہ ہم جلدی سے جنت پہنچ جائیں۔ حضرت آسیہ کا آتا ہے کہ جب فرعون ان کو قتل کرنے لگا،
تو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت دکھائی۔ حضرت انس کے ساتھ جو کام وہ کر رہے تھے، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ 80 سے زیادہ انہیں زخم آئے۔ ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو صرف روحانی نہیں، حسی طور پر بھی دنیا میں جنت کی خوشبو سنگھا دیتے ہیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، عین الیقین بھی ہو جاتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان پھر جلدی ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ واقعی اس چیز کا آخر میں مجھے یہ چیز ملنے والی ہے، تو اس اپنے مقصد کو پورا کرنے کی اسے جلدی ہو جاتی ہے۔ پھر کیا تھا اس میں دیکھیں، اسپیشلی اسیرم کا ایک واقعہ تھا۔ مدینہ شہر میں جب پورے کے پورے قبیلے مسلمان ہوئے ہیں نا، تو اس میں ایک ٹرائب تھی بنو عبد الاشہل، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ صرف ایک شخص تھے اسیرم کے نام سے، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے نکلے تو اسیرم نے پوچھا کہ سب کہاں ہیں، لوگوں کا پوچھا کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ تو دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ سب چلے گئے، تو وہ خود بھی احد کے مقام پر پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں اپنے قبیلے کی وجہ سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے ویسے ہی رغبت ہوئی اور میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اور انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا اور لڑتے ہوئے احد میں شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ان کی شہادت ایکسیپٹیبل ہے؟ مطلب نہ انہوں نے نماز پڑھی نہ کچھ کیا، بس کلمہ پڑھا، جنگ میں لڑے اور شہید ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک انہوں نے کم عمل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت زیادہ اجر فرمایا۔ اور یہی چیز ہے، دیکھیں کسی شخص سے ریلیٹڈ ایسا ہوتا ہے کہ پوری زندگی بہت اچھے کام، اچھے اعمال کرتا ہے، لیکن آخری وقت میں گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے نا۔ اور کوئی ایسا ہوتا ہے، ہم نے جیسے ام، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، نہیں سوری ہم اس کے بارے میں کریں گے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو ام المومنین ہیں، جو ان کے پہلے شوہر تھے، وہ مسلمان ہوئے، ہجرت حبشہ میں شامل ہوئے، لیکن حبشہ جا کے وہ مرتد ہو گئے، مطلب واپس انہوں نے اسلام کو چھوڑ کے کرسچینٹی کو اپنا لیا۔ یعنی ہجرت کتنا مشکل ایک سفر تھا، اتنا مشکل عمل تھا۔ ہجرت کرنے کے بعد وہاں جا کر وہ مرتد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا چاہیے، نہیں پتا کس وقت کیا ہو سکتا ہے۔ ایک تو اپنے اعمال، اپنی نیت، اپنا اخلاص ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر بھی کریں گا، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، انما الاعمال بالخواتیم۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے نیک کام قبول کریں اور خاتمہ بالخیر کریں۔ ہمارا یہ دعا ضرور کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کریں، جب ہماری موت کا وقت ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ پھر ایک اور واقعہ تھا کزمان کا۔ یہ ایک واقعہ اسیرم کا تھا، اس سے بالکل ایک اپوزٹ واقعہ ہمیں احد میں ملتا ہے کزمان کا۔ بڑا بہادر شخص تھا، بڑی دھوم تھی اس کی عہد میں، 7 سے 9 کفار کو اس نے قتل کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو کہ اس نے یہ کام کیا ہے، تو اس سے آ کے لوگوں نے کہا کہ آپ زبردست لڑا آپ نے، اور اتنے کفار کو مار دیا۔ صحابہ نے کہا کہ آپ کے لیے تو جنت ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ تم جیسوں کو ہی جنت کی خوشخبری ہے، میں تو اپنی قوم کی عزت کے لیے لڑ رہا ہوں۔ بہرحال لڑتے لڑتے اس کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کی ڈیتھ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو من اہل النار، کہ بے شک وہ اہل نار، اہل جہنم میں سے ہے۔ دیکھیں اس چیز کو سمجھیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر نیت صحیح نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اتنی دلیری سے لڑا، سب کو مارا، خود بھی مرا، اپنی جان دے دی۔ اس اس سے بڑی کنٹریبیوشن کیا ہوگی، ہے نا؟ اپنی جان دینے سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، انہو من اہل النار۔ یاد رکھیں کہ جہنم میں سب سے پہلے 3 جانے والوں میں سے کون ہوں گے؟ وہ جو عالم جس نے اپنے علم پر جو ریاکاری جس میں ہو، علم حاصل کیا، اتنے سال لگائے، لیکن ریاکاری کی وجہ سے سارا اس کا عمل ختم۔ وہ شہید جو لوگوں کی واہ واہ کے لیے جس نے اپنی جان دی ہو، اور وہ شخص جس نے صدقہ دیا ہو، بہت مال اپنا دیا ہو، لیکن کیا اس کی نیت صحیح نہیں تھی۔ ان تینوں نے ریاکاری میں اپنی زندگی ختم کی، تو آخر میں کیا ہوگا کہ سارے ان کے عمل ملٹی پلائی بائی 0 ہوں گے، اور وہ جہنم میں پہلے لوگ ہوں گے جو کہ جائیں گے۔ تو اعمال اچھے کریں، ضرور کریں، لیکن نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے،
سوللی فار اللہ تعالیٰ کریں، کسی کو اس میں ایڈ نہ کریں کہ وہ دیکھ لے تو میری واہ واہ ہو جائے، اس نے دیکھ لیا تو میری تعریف ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری نیتیں ٹھیک ہو۔ حدیث کی کتابوں میں بھی دیکھیں، سب سے پہلی حدیث ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات۔ تو جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے اچھی نیت سے کریں، اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم کام شروع اچھی نیت سے کرتے ہیں، لیکن ود ٹائم ہماری اچھی نیت میں دوسری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں نا، مکس ہونے لگتی ہیں۔ رکیں اس وقت، توبہ کریں اور اپنی نیت کو رینیو کریں۔ ٹائم ٹو ٹائم کچھ بھی کام کر رہے ہو، نیت کو رینیو کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں ریٹریٹ کیا، پیچھے ہٹے اور احد کے اوپر گئے۔ اب جب 400 سے 500 لوگ اوپر ہوں، بے شک نیچے والا لشکر بڑا ہو، لیکن نیچے سے اوپر اٹیک کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ اپرچونٹی ملی کہ فرسٹ راؤنڈ میں مسلمانوں کو فتح ملی، لیکن سیکنڈ راؤنڈ میں بہت نقصان ہوا، کئی شہادتیں ہوئیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے دوبارہ اٹیک کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں کو کرش کر دیں۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کو للکارا بھی، لیکن مسلمان اس وقت سیف تھے۔ ابو سفیان سے آپس میں سوال جواب بھی ہوئے، جس میں نے ابھی پورا آپ کے سامنے پڑھا، لیکن بہرحال وہ تنگ آ کر چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے اور سارے شہداء کو جمع کیا، تدفین کی۔ جس کو قرآن زیادہ یاد تھا اس کو پریفرنس دی۔ قرآن کا جو علم ہے ہم دیکھتے ہیں وہ معیار فضیلت ہے، وہ آلریڈی شہید ہیں، وہ جب نکالے بھی جائیں گے تو ایز اے شہید اپنے بہتے ہوئے خون کے ساتھ نکلیں گے، لیکن ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ فضیلت کس کو زیادہ ہے، جو قرآن کا زیادہ علم رکھنے والا تھا، ہے نا۔ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعت میں ہوتا ہے کہ ان کو دین کا کام پسند ہے، پیشنیٹلی اور ایکٹیولی کام کرتے ہیں، لیکن ان کو دین کا علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہوتا۔ جو انسان دین کا کام کرنے نکلا ہے، اگر اس کے پاس علم نہ ہو تو وہ کام طریقے سے نہیں کر سکے گا۔ اور دوسرا شخص ہے، اسے علم کا شوق ہے اور صرف علم ہی کا شوق ہے، علم حاصل کرنے کا شوق ہے، کام کرنے کا کوئی شوق نہیں رکھتا۔ تو ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے، بیلنس بہت ضروری ہے، علم بھی حاصل کریں، دین کے کام کے لیے بھی نکلیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتار دیا کہ جس طرح کے بھی حالات پیش آئے، اجتہادی غلطی ہوئی، ہم صحابہ کرام کو کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ان کی وجہ سے انہوں نے غلط کیا، ان کی وجہ سے یہ ہوا۔ صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہوئی، ٹھیک ہے، اجتہادی غلطی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دیا کہ ان کو معاف کر دیجئے، اور اس حد تک کہ دل سے نکال دیں اور ان کا رینک برقرار رکھیں۔ یہ نہیں کہ آئندہ ان سے مشورہ نہ لیا جائے، ان کو دوبارہ اسی سٹیٹس پہ لے کر آئیں جس سٹیٹس پہ وہ پہلے تھے۔ یہ نہیں کہ احد کی وجہ سے ان کا کوئی بھی سٹیٹس یا رینک کو نیچے کر دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احد سے مدینہ جائیں گے، پورے راستے عورتیں ہوں گی۔ ایک تو حضرت صفیہ کا ہم دیکھتے ہیں، ام، حضرت صفیہ کا ہم نے دیکھا، پچھلی کلاس میں بھی دیکھا تھا۔ پھر ایک صحابیہ کا جو کنٹریبیوشن اور پیشن تھا، عمارہ کا ہم نے پڑھا۔ میں نے جو ویڈیو شیئر کی تھی، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے دیکھی ہو، جس نے نہیں دیکھی ہو وہ ضرور دیکھی ہو۔ عمارہ کا کیا رول تھا احد میں، اپنے بیٹے کو کس طرح سے ترغیب دیتی رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کو دیکھ کر آپ دیدہ ہوئے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت حمزہ کو کس طرح سے شہید کیا گیا تھا، کس طرح سے ان کی باڈی کو میوٹیلیٹ کیا گیا تھا۔ صحابہ کرام سے حضرت حمزہ کی باڈی کو دیکھا نہیں گیا، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ان کی بہن تھی، اتنی کریجیس تھی اور اسٹرانگ تھی کہ جا کر دیکھ کر آئیں اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ سے ریلیٹڈ آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے راستے میں تھے تو سب سے پہلے حضرت حمنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت حمنہ بنت جہش جو تھی وہ حضرت زینب بنت جہش جو ام المؤمنین ہے نا، ان کی بہن تھی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت حمنہ بنت جہش نبی صلی اللہ علیہ وہ ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی کے راستے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صبر کا کہا، کیوں؟ کیونکہ اس کے ان کے جو بھائی تھے عبداللہ بن جہش وہ شہید ہو گئے تھے۔ پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے کو کہا اور حضرت حمزہ کی شہادت کا بتایا۔ پھر تیسری بار پھر صبر کا کہا اور حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی، اور ان کی خبر سن کے حضرت حمنہ جو ہیں وہ جیسے ہم نے حضرت فاطمہ کا بھی ہم پڑھیں گے آگے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ان کی ایک آواز سے نکلی، واہ واہ ابتا،
यानी वाह जो है कि अरबिक में एक टर्म यूज की जाती है जब कि जब इंसान बहुत गम में और बहुत तकलीफ में होता है। तो जब हजरत हमना ने अपने शौहर का सुना, मुसअब बिन उमैर का, तो वो भी उन्होंने गम का इजहार किया वाह करके। तो लोग हैरान हुए कि उन्होंने अपने भाई का या कजन के लिए इस तरह से नहीं किया। हजरत हमजा उनके कजन थे, तो उन्होंने इस तरह से नहीं किया। आई एम सॉरी, स्लाइड नजर नहीं आ रही आप लोगों को? आई एम सो सॉरी, मुझे एक मिनट दीजिएगा। जी, जूबिया, एलिया, ये देखें, अब आप लोगों को नजर आ रही है स्लाइड? स्लाइड आई नजर? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आई होप सबके लिए क्लियर हो स्लाइड। ठीक है, तो बेसिकली हम सामने देखें नाम लिखे हुए हैं। हजरत हम बात कर रहे थे हमना की, हजरत सफिया की बात की हमने, हजरत हमना की अब हम बात कर रहे हैं। कि उस तरह किस तरह से उन्होंने गम का इजहार किया अपने शौहर का। फिर और सहाबियात का आता है जिन्होंने अपने हस्बैंड को, अपने बेटों को भेजा था। जब उनके पास खबरें आती रही तो उनका क्या रिस्पॉन्स था। अ, उनको फिक्र क्या थी उस वक्त भी कि जब उनको खबर अपने बेटे की मिलती, अपने शौहर की मिलती, तो उनका सवाल क्या था कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है। यानी फिक्र ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे गजवात आएंगे, गजवाए बदर भी हमने किया, लेकिन गजवाए ओहद में ईच एंड एवरी रिलेशन जो एक औरत का होता है, उससे रिलेटेड उसकी कंट्रीब्यूशन नजर आती है, औरत की मजबूती नजर आती है। वो भेजने वाली, पुश करने वाली थी। चाहे वो बेटी हो, हजरत फातिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होकर पूरे गजवे में हेल्प आउट कर रही थी। फिर एक चीज और हम देखते हैं कि हजरत सफिया का भी और बाकी सहाबियात का भी आता है कि जिस वक्त बेटे ने रोका हजरत सफिया को, हजरत जुबैर ने उन्हें रोका था मैदान में। मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को हजरत तलहा कहा था मेरे ख्याल से, है ना? उसे प्लीज सही कर लीजिएगा। हजरत तलहा नहीं, हजरत जुबैर थे जिन्होंने आके उन्हें मैदान से हटने को कहा था। ठीक है, तो हजरत जुबैर हजरत सफिया के बेटे हैं। हजरत जुबैर ने उन्हें पीछे हटने को कहा। वो उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बेटे के रोकने पर वो नहीं रुकी। जैसे ही पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकने को कहा है, तो फौरन रुक गई, पीछे हट गई फौरन। हम अपना देखें, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं रोकती, है ना? लेकिन औलाद की मोहब्बत रोक देती है। उनका बैलेंस क्या था? उनकी तरजीहात, उनकी प्रायोरिटीज सेट थी। बेटे के कहने पर नहीं रुकी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर फौरन रुक गई। देखिए, ये ट्रू लव है ना? ये सच्ची मोहब्बत है जो ओबीडियंस को फौरन आमादा करती है। हमारी कैसी कलामी मोहब्बत होती है। असल मोहब्बत क्या है कि जब हुक्म होता है तो हमारे सामने हमारी औलाद, मेरे बहन भाई, मेरे पड़ोसी, मेरा कल्चर, है ना, ये सब आ जाते हैं। और उस आजमाइश के वक्त पता चल जाता है कि सच्ची मोहब्बत क्या है। तो बहरहाल इस बात को हम देखते रहें, अपने आप को जज करते रहें कि कहीं लोगों के कहने पर हम दीन से या सुन्नत से पीछे तो नहीं हट रहे। तो बहरहाल ये गज़वा ओहद थी, फुल ऑफ मॉरल्स फॉर मुस्लिम्स। हर एक चीज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शुहदा को दफन किया और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शहर की तरफ निकल गए। अब उसमें उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस शहर आए। कुछ रिवायतों में एक दिन का आता है, कुछ रिवायतों में एक दिन से ज्यादा का आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कयाम किया। बहरहाल ओहद की जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि, जी सॉरी, एक मिनट मुझे दीजिएगा। एक मिनट दीजिएगा प्लीज, आई एम सो सॉरी।
जी, आई एम सो सॉरी। बहुत माजरत। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए, तो कहीं किताबों में आता है कि शायद एक दिन की बात है, या कहीं आता है कि शायद हार्डली एक हफ्ता कयाम किया ही था, कि उन्हें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अबू सुफियान के पीछे भेजा था, ये देखने के लिए कि वो वापस भी जा रहे हैं कि नहीं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो उनको न्यूज़ मिली कि अबू सुफियान जो हैं अब वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों को ऐसी कैसे छोड़ दिया। मुसलमानों के बड़े बड़े लीडर्स अभी हैं, जिंदा हैं। अब उनको बोला, क्या लगा कि हमें वापस जाना चाहिए, और ये मौका जो है हमें क्या करना चाहिए कि औरतों को गुलाम बनाना चाहिए हमें। अब वापस हम क्यों आ गए उनको ऐसी छोड़ के, तो हम अब वापस चलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला कि कुफार वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने सहाबा कराम से पूछा कि कौन मेरे साथ इस लश्कर में चलेगा उनको फॉलो करने के लिए। तो सहाबा कराम ने क्या कहा। मदीना के अगर आप देखें, ओहद में ये हुआ था कि मदीना के किसी घर में ऐसा नहीं था कि कोई शहीद ना हो, कोई घर ऐसा नहीं था कि जख्मी ना हो। लेकिन सहाबा कराम ने क्या कहा, हम तैयार हैं। ऐसे ऐसे लोग थे कि 40 से 50 जख्म उनके जिस्म पे थे। आधे रास्ते एक साथी दूसरे को उठाता, आधे रास्ता दूसरे एक साथी को उठाता। ये उनका जज्बा था। ऐसे उन्होंने कूच किया, और मदीने से 8 मील के फासले पर एक बस्ती थी, हमराउल असद। डिफरेंट कॉल है, कहीं एक दिन का आता है, कहीं एक हफ्ते का आता है। ओहद के बाद यहाँ गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जाकर वेट किया। अच्छा, इस चीज को समझें कि ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं थी। बस बाज दफा पे दर पे वन आफ्टर दी अदर चीजें हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि ईमान उनका मुश्किल में आए। क्या होता है कि वो वक्त जो होता है वो अजर कमाने का होता है ना। उन सहाबा ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया, कुछ नहीं देखा। तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उनसे रिलेटेड आयत उतार दी। अम, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हमराउल असद में वहाँ एक शख्स थे, माबद बिन अबी माबद। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने वहीं आकर इस्लाम कबूल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपना इस्लाम किसी को ना बताएं और अबू सुफियान को जाकर ट्रेस करें। आप जाकर देखें कि अबू सुफियान कहाँ है। वो अबू सुफियान के पास रवा के मकाम पर पहुंचे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमराउल असद पर हैं, और उन्होंने एक शख्स को भेजा और उनसे कहा कि जाकर देखें कि अबू सुफियान कहाँ है, क्या इरादा है, और जाकर उनका ब्रेन वॉश करें आप। ये तरीका देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अबू सुफियान से माबद रदी अल्लाह अन्हा रवा के मकाम पर मिले, और उस वक्त कुफार मुसलमानों की तरफ बढ़ रहे थे, मुसलमानों की तरफ आ रहे थे। माबद रदी अल्लाह अन्हों ने कैसे ब्रेन वॉश किया अबू सुफियान का, कि उनसे कहा कि मुसलमान जो हैं अब बहुत ही जोश में हैं, ओहद के बाद, और जोश में आ गए हैं और अपना लश्कर लेकर आ रहे हैं। तो क्या क्या माबद रदी अल्लाह अन्हों ने, उन्होंने बेसिकली साइकोलॉजिकली डीमोरलाइज किया कुफार को। हुआ ये कि अबू सुफियान ये सुनकर घबराए, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये नहीं कर सकते, वापस घर की तरफ चलते हैं। और जाते वक्त कहकर गए कि मुसलमानों को ये नहीं बताना कि हम जा रहे हैं, उनको बस जाकर ये बता दो कि हम आ रहे हैं। हम देखेंगे कि कुरान में क्या अल्लाह ताला ने इसके बारे में बात की। एक चीज ये कि जब मुसलमान हमराउल असद में ही थे, तो एक शख्स, एक शायर था, अबू उज्जा हजमी था। वो बदर में भी पकड़ा गया था। उस वक्त उसने बहुत माफी मांगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फ्री कर दिया, उसे छोड़ दिया। अब ओहद में उसने क्या किया कि अपनी शायरी से कुफार को बहुत भड़काया और जोश दिलाया। अब यहाँ अबू उज्जा हजमी जो था वो फिर पकड़ा गया, और फिर उसने माफी मांगना शुरू की। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कि बहुत मशहूर हदीस है, और हम अक्सर सुनते हैं इस हदीस को, कि एक मुसलमान एक सुराख से बार बार डसा नहीं जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उसे चांस नहीं दिया और कत्ल करवाया। तो बहरहाल गजवा हमराउल असद में लड़ाई नहीं हुई। मुसलमान निकले जरूर जंग की नीयत से, लेकिन अल्लाह ताला ने कुफार के दिल में ऐसा रोब डाला कि वो लड़ने नहीं आए और वापस चले गए। तो बेसिकली मुसलमानों के ईमान का भी एक इम्तिहान था। इतनी तकलीफ में, इतने जख्मों में, बहरहाल वो आए, और लेकिन अल्लाह ताला ने उनको मजीद नहीं आजमाया और कुफार को वापस कर दिया। अच्छा, गजवाउल असद से हम क्या सीखते हैं। बहुत कुछ हमें उसमें से भी सीखने को मिलता है। एक मिनट। जी।
ایک تو یہ کہ مسلمان بہت ہی تھکے ہوئے وہاں گئے تھے اور ان کو تھا کہ ہمارا انکاؤنٹر ہوگا۔ لیکن کیا ہوا، واپسی میں جب آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں، جو وہ ڈی مورلائز ہوئے تھے، انہیں اپ کیا، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا واپس۔ اور یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جب بھی حکم برداری کریں گے اور اپنی جان مشقت میں ڈالیں گے تو کامیابی ان کے قدم پر ہوگی۔ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صحابہ میں دشمن کے خلاف جذبہ جوان رکھنا اور انہیں جرت دلائی، اور یہ بتانا کہ احد کی عارضی شکست تھی، وہ بھی ایک امتحان تھا، ورنہ تمہارے دشمن میں کوئی دم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا مسلمانوں کو کہ جیسے ابو سفیان کو پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو فوراً پیچھے ہٹ گئے، ہے نا، کفار جو تھے فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ بھی مسلمانوں کا morale ہائی کرنے کے لیے کہ ابھی بھی دشمن ڈرتے ہیں تم لوگوں سے، ایسا نہیں کہ دشمن تم لوگوں سے کوئی اپر ہینڈ ہو گئے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا دشمن کو ڈرانے کے لیے نکلنا ان کا، دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ہم تو تھکے ہوئے ہیں، پھر کال آ گئی، پھر جنگ کے لیے نکلنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسیژن لیا کہ ہمیں نکلنا ہوگا، اور پھر ابو معبد کا ابو سفیان کے سامنے مسلمانوں کی قوت کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، یہ پوری سائیکولوجیکل وار کا بہترین نمونہ تھا۔ اور دیکھیں ہم جانتے ہیں نا کہ اب جو وارز ہوتی ہیں، اب جو جنگیں ہوتی ہیں، وہ کیسے کیسے جیتی جاتی ہیں، وہ کہیں ہمیں ویپنز نظر نہیں آ رہے، مسلمانوں کے خلاف کافر جو ہیں وہ مسلسل لڑ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کچھ جگہوں کے علاوہ، اگر ہم اپنے آپ کو سیٹل دیکھیں تو ہم بھی جنگ کے ہی حالت میں ہیں، اور ہمیں کہیں ویپنز نظر نہیں آتے، کہیں زنجیریں نظر نہیں آتی، لیکن کیا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے بچے غلام ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو ان کو کیا ہے، اب کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل فونز اس کے اتنے غلام بن گئے، اور اس کے تھرو بچوں کی ہماری برین واشنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھے بیٹھے بچے برین واشنگ ان کی جا رہی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیکٹکس تھے، اگر آپ دیکھیں ہم اس کو پازیٹیولی استعمال کریں، ایک بہت بڑی ضرورت ہے ہمارے لیے، نہ کہ ہم خود اس کے اندر، یعنی ہم اس میں خود استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، بلکہ الٹا کیا ہو رہا ہے کہ ہم ہی اس کا شکار بنتے جا رہے ہیں، ہے نا۔ غزوہ حمراء الاسد سے ریلیٹڈ، کیونکہ صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے لیکن پھر بھی نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیات اتار دی۔ آیت نمبر 172 میں بتایا کہ جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا، باوجود اس کے کہ ان کو زخم لگ چکا تھا، اس میں سے جو نیک وکار اور تقوی والے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نکلنے کا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ فرما دیا، اور جب ابو سفیان واپس مڑے یہ کہہ کر کہ ان کو بتانا نہیں کہ ہم جا رہے ہیں بلکہ یہ کہنا کہ ہم آ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 173 میں فرمایا، اور جب مسلمانوں کو یہ پتا چلا کہ ابو سفیان وہ کہہ کر مطلب وہ آ رہے ہیں تو وہ بالکل تیار تھے کفار کے لیے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی ایشو آتا ہے تو اس پر ریاکٹ کیسے کرنا ہے، اور جو لوگ صحیح ریاکٹ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ بہرحال یہاں پہ حمراء الاسد ختم ہوئی، اس کے بعد آگے کچھ پوائنٹس کو دیکھ لیں۔ اس پر حضرت زینب بنت خزیمہ سے جب نکاح ہوا، اس پر بہت سی انٹرپریٹیشنز ہیں، 3-4 اقوال ہیں۔ کسی میں 22 دن کا ڈفرنس آتا ہے، کسی میں 6 سے 8 مہینے کا آتا ہے کہ حضرت حفصہ اور حضرت زینب کی جو نکاح ہے اس کے درمیان کتنا فرق تھا۔ یہاں پر 4 ہجری رمضان لکھا ہے، لیکن آپ کو ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ ڈیٹس کتابوں میں ملیں، ٹھیک ہے، تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، ڈفرینس آف اوپینین ہے ان کی تاریخوں میں۔ ابھی تک ہم 3 ہجری کے واقعات دیکھ رہے تھے، اب 4 ہجری میں ایک تو حضرت زینب سے نکاح آتا ہے، پھر 4 ہجری کے واقعات میں کچھ ڈسیپشنز کا آتا ہے، ایسے واقعات ہیں کہ جس میں مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ غزوہ احد کا بڑا نقصان تھا، پھر 4 ہجری میں ہوا، اور یہ نقصان ایسے ہیں کہ سارے کے سارے لنکڈ ہیں۔
سریہ ابو سلمہ کی بات نہیں کریں گے ہم زیادہ، لیکن سریہ عبداللہ بن انیس سے ریلیٹڈ بات ضرور کریں گے۔ کچھ بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن انیس کا جو سریہ تھا، وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ بنو حذیل نے پوری کی پوری، اب غزوہ احد میں مسلمانوں کو اپیرنٹ شکست ہوئی، مطلب نقصان اٹھانا پڑا، ان کے ارد گرد کی جو ساری ٹرائبس تھیں، ان کے جو قبیلے تھے، جو بدو تھے، ان کو یہ ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ کمزور ہو گئے، ان کے ساتھ لوٹ مار کرنا شروع کر دیا۔ اب ان کا جو قبیلے کا لیڈر تھا بنو حذیل کا، خالد، اس کو یہ ہوا کہ لیٹ اس اٹیک مسلمز، کیونکہ مسلمان اب کمزور ہو گئے تو اب ہم انہیں اٹیک کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک صحابی کو اس کام کے لیے مقرر کیا، جنہیں ان لوگوں کا آئیڈیا تھا، وہ تھے حضرت عبداللہ بن انیس، لیکن ہی ہیڈ نیور سین خالد، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اس کے لیے تو تیار ہو گئے کہ ہاں میں جا کے ان پہ اٹیک کروں گا، لیکن خالد جو ان کا لیڈر تھا، اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا انہوں نے۔ تو حضرت عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اس کو کیسے پہچانوں گا؟ میں تو انہیں جانتا ہی نہیں ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب اسے دیکھیں گے تو دیکھ کر پہچان جائیں گے، کیونکہ اس کی پرسنالٹی ہی کچھ ایسی ہے، خوف والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جائیں اور اس کا سر لے کر آئیں، اور آپ کو اس جگہ پر ملے گا۔ ایگزیکٹلی اسی جگہ پر ایسا شخص ملا کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو میرے دل میں ایک خوف، ایک ہیبت طاری ہوئی۔ بہرحال اس نے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یعنی کہ وہ ڈسگائز میں گئے، انہوں نے بتایا نہیں کہ میں مسلمان ہوں، انہوں نے یہ جا کر کہا کہ میں بھی آپ تمہارے ساتھ ہی ہوں، اور میں مسلمانوں کے خلاف ہوں۔ ہوا یہ کہ جب وہ اپنے ٹینٹ میں، اپنے خیمے میں سو رہا تھا، تو حضرت عبداللہ اس کے ٹینٹ میں گئے اور اس کا سر قلم کر دیا۔ عبداللہ بن انیس جب خالد کو مارنے گئے تو تین چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے وہاں اشارے سے نماز پڑھی، انکاؤنٹر سے پہلے وہ کھل کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ظاہر ہے، دشمن کے خیمے میں ہے، تو انہوں نے اشارے سے نماز پڑھی۔ دیکھیں ایسے حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑی، ہے نا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے خالد کا سر قلم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہیں ایک چھڑی دی، اور کہا کہ یہ چھڑی جو ہے تمہارے اور میرے درمیان ایک یاد رہے گی قیامت تک، اور انہوں نے اس چھڑی کو ہمیشہ ساتھ رکھا یہاں تک کہ وہ اس چھڑی کے ساتھ میں دفن کیا گیا۔ اور ایک چیز اور یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از، جیسا خالد تھا ویسے پکچرائز کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں دیکھا تھا، لیکن جس طرح سے انہیں جیسا وہ اصل میں تھا اسی طرح سے ایگزیکٹلی صحابی کو بتایا۔ پھر جس طرح سے ان صحابی کا اجتہاد کرنا، اس سے پہلے صحابہ کرام نے کبھی بھی نماز ایسے نہیں پڑھی تھی، یعنی صلاۃ الخوف کا یہ والا ورژن نہیں پڑھا تھا، لیکن انہوں نے اجتہاد کیا، سوچا، اور اس طرح سے وہاں پہ نماز پڑھی۔ بہرحال خالد کی ڈیتھ بیکیم دا ریزن آف دا نیکسٹ ایونٹ، وہ ہے حادثہ رجی۔ خالد کو یہاں مارا حضرت عبداللہ بن انیس نے، اور جو اگلا ایونٹ ہے جو کہ مسلم ہسٹری کے دو بڑے ایونٹس، واقعہ رجی اور واقعہ بیر معونہ، یہ دو بڑے ایونٹس تھے، وہ وجہ بنا خالد کی جو موت ہے، وہ وجہ بنا واقعہ رجی کی۔ خالد کو مارا تھا، اور خالد کو مارا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ مدینہ پر اٹیک کرنے والا تھا، ہے نا۔ ہوا یہ کہ خالد کے قبیلے والوں نے کیا کیا، بنو حذیل کا سردار خالد سریعت الانیس سے مارا گیا۔ اب حذیل والوں نے کیا کیا، بدلہ انہیں لینا تھا، بٹ دے نیو کہ اگر وہ ڈائریکٹ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پکڑے جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دو ٹرائبس کو ہائر کیا، دو قبیلوں کو ہائر کیا، عدل اور قرا، ٹھیک ہے۔ اور ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور کہیں کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کو ہمارے ساتھ قبیلے بھیجیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آم، مان لی ان کی بات، اور ان کے ساتھ 10 لوگوں کو بھیجا، اور حضرت عاصم بن ثابت کو ان کا کمانڈر بنایا، اور حضرت عاصم نے بدر میں قریش والوں کو قتل کیا تھا، تو ان کی کہہ لیں جو ہیڈ منی ہوتا ہے نا، وہ رکھا ہوا تھا قریش والوں نے، اور یہ کہا تھا کہ جو ان کا سر لے کر آئے گا انہیں 100 اونٹ ملیں گے۔ مسلمان کے 10 لوگ گئے، 100 لوگوں نے ان پر اٹیک کیا، سب کو شہید کیا۔ حضرت عاصم کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنی شہادت سے
پہلے یہ دعا کی کہ یا اللہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا، کیونکہ سارے شہید ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر کیسے پہنچے گی، ہے نا؟ کوئی بتانے والا نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ لوگ میری لاش کی بے حرمتی کریں گے، تو یا اللہ یہ لوگ ایسا نہ کریں۔ یہ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دیکھیں موت سے پہلے کی دعائیں کیسے قبول ہوئیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے ہی وہ شہید ہوئے تو سب کے سب دوڑے ان کی باڈی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی باڈی کی حفاظت ایسے کی کہ ایک بھیڑوں کا جو چھتا ہوتا ہے نا، ایک جو شیپ ہوتی ہے، اس کا پورا بھیڑوں کا چھتا آیا اور ساتھ ان کی باڈی کو اٹھا کے لے گیا۔ پھر ان میں سے دو لوگ بچے جن کی ڈیتھ نہیں ہوئی، حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنا۔ کفار کو ہوا کہ یہ دو لوگ بچ گئے ہیں، اب ہم ان سے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں؟ اور یہ دونوں صحابی وانٹڈ تھے مکہ میں، کیونکہ انہوں نے بدر میں اہل مکہ کے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا، تو ان دونوں کو مکہ لے جایا گیا، وہاں ان کو بیچا گیا۔ حضرت زید کو صفوان بن امیہ نے خریدا، حضرت خباب کو حارث بن عامر نے خریدا۔ یہ ان کے گھر میں رہے، اور ذوالقعدہ کیونکہ حرمت والا مہینہ تھا اور مشرکین بھی اسے حرمت والا مہینہ مانتے تھے، وہ شروع ہو گیا تھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم انہیں ابھی قتل نہیں کریں گے، ہم انہیں اپنے پاس قیدی بنائیں گے۔ اب اس قید میں انہوں نے ایسا کام کیا کہ اس گھر کی خاتون نے کہا کہ میں نے کبھی ایسا قیدی نہیں دیکھا کہ وہ ہمارا حرام نہیں کھاتا تھا، یعنی بتوں کے نام پہ جو ہوتا تھا، اور پوری رات عبادت کرتا تھا، اور یہ کہ میں نے اس کے ہاتھوں میں پورے کے پورے انگور کے بنچز دیکھے، وہ جو کھاتا تھا۔ تو کہاں سے آتے تھے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی انہیں وہ دیا کرتے، فراہم کرتے تھے کھجوریں۔ اور یہ کہ جب حرمت والے مہینے ختم ہوئے تو ان کی قتل کا وقت قریب آیا، تو دیکھیں ہو کیا رہا ہے، ایک صحابی ہیں ان کے ساتھ بیٹریل کیا گیا ہے نا، انہیں قیدی بنایا گیا، اور اب انہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ اس پر بھی ان کا اچھا اخلاق اور کردار، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر ان لوگوں نے ان کے لیے مقام تنعیم چوز کیا کہ وہاں جا کر ان کو قتل کیا جائے گا، انہیں ہینگ کیا جائے گا۔ پھر حضرت خبیب کو وہاں لے جایا گیا، انہوں نے کہا کہ میں نماز ادا کر لوں، اور یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر آئی تو ان کو بہت پسند آئی کہ شہادت سے پہلے نماز پڑھنا، یعنی تلواروں کے سائے میں بھی انہوں نے نماز پڑھی، ایمان نہیں چھوڑا انہوں نے۔ ان کو یہ آفر بھی دی گئی کہ آپ ایمان چھوڑ دیں، آپ نبی کا ساتھ چھوڑ دیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، لیکن وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جگہ ہوتے، دیکھیں آپ کو تکلیف اٹھانے پڑ رہی ہے ان کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ میری جان جائے تو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا نہ چبھے۔ تو یہ ان کا جذبہ تھا۔ پھر وہ مستقل یہ کہتے رہے کہ میرا رخ قبلے کی طرف رکھنا۔ بہرحال انہیں شہادت کی موت ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش مدینہ منگوانا چاہیے، اور اعلان کیا کہ جو بھی ان کی باڈی کو لے کر آئے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت زبیر اور مقداد وہ دونوں گئے، اور ایک منٹ پلیز۔ تو وہ دونوں گئے، اور اس وقت تک 40 days گزر چکے تھے ان کی ڈیتھ کو، اور انہوں نے جب ان کی باڈی دیکھی، فرماتے ہیں کہ ان کی باڈی جب اٹھائی تو اس میں سے ابھی تک خون بہ رہا تھا، آل دو 40 دن گزر چکے ہیں، لیکن کیونکہ وہ شہید تھی، شہید کی ان کی موت ہوئی تھی، تو جب وہ اس کو لے کر چلے تو 70 لوگ ان کے پیچھے لگ گئے ان کی باڈی واپس لینے کے لیے۔ جب وہ قریب آئے تو یہ حضرت زبیر فرماتے کہ ہم نے ان کی باڈی کو زمین پر رکھا، اور زمین نے انہیں اپنے اندر لے لیا، یعنی کفار کے ہاتھ ان کی باڈی کو لگنے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اسی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا بلیع الارض، یعنی زمین کا نگلا ہوا۔ ان کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے موزانہ طور پہ دکھایا اور انہیں فضیلت بخشی، انہیں قبولیت دی۔ اب حضرت زید بن دسنا باقی تھے، یہ ابو سفیان بن امیہ کے پاس تھے۔ ابو سفیان نے ان کو شہید کرنے سے پہلے پوچھا کہ کیا آپ کی جگہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپلیسمنٹ ہو جائے، یعنی کہ آپ چھوڑ دیں، تو دین کو چھوڑ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی جگہ ہوتے تو کتنا بہتر ہوتا۔ تو اس پہ حضرت زید نے فرمایا، ابو سفیان خدا کی قسم میں اپنی جان کو قربان کر دینا عزیز سمجھتا ہوں، مگر میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ مقدس پاؤں کے تلے پر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو مجھے کبھی بھی گوارا نہیں ہو سکتا۔ اس پہ ابو سفیان نے کیا کہا کہ میں نے آج تک ایسی محبت کرنے والے نہیں دیکھے جیسی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اسی طرح سے محبت ڈالے۔ تو بہرحال یہ تھا واقعہ رجی، 4 ہجری کا پہلا واقعہ تھا۔ واقعہ رجی ہوا جس میں 10 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ دوسرا واقعہ بیر معونہ تھا۔ اگلی کلاس میں سے اور ہم ڈیٹیل میں کریں گے۔ اگلا ٹاپک ہمارا بیر معونہ ہوگا۔ 70 کفار کو قتل کیا تھا اس واقعے میں۔ تو بہرحال نبی ان کا ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم اور جو ان کے ارد گرد کے جو قبیلے تھے انہوں نے بار بار آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے پاس صحابہ کرام کو سکھانے کے لیے بھیجیں۔ اب اس میں سے کچھ ایسے تھے جن کو واقعتاً ضرورت تھی کہ وہ سیکھیں، ٹھیک ہے، وہ جینوئنلی وہ چاہ رہے تھے کہ صحابہ کرام ہمارے پاس آئیں اور ہمیں سکھائیں۔ ابو برا کر کے بنو عامر کا ایک لیڈر تھا، اور اس نے آ کر کہا کہ ہمیں لوگ بھیجیں تاکہ لوگ ہمیں میری قوم کو سکھائیں، دین اسلام سکھائیں۔ اب اسی کا بھانجا یا بھتیجے کا آتا ہے کہ اس کی مستقل اپنے قبیلے میں ابو برا سے لڑائی چل رہی تھی۔ ہوتے ہیں نا جیسے قبیلے کے آپس میں پولیٹیکل مسائل جو ہوتے ہیں، تو بنو عامر کا لیڈر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس نے کہا کہ میرے پاس آپ لوگوں کو بھیجیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آلریڈی اس لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ اب وہاں ابو برا کا بھتیجا یا بھانجا جو بھی تھا، جو کہ جھگڑا کر رہا تھا اپنے ماموں یا چچا سے پولیٹیکل میٹرز پہ، وہ وہاں رکا اور اس نے اٹیک کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حفاظ کو بھیجا وہاں پر، ام، اور 70 حفاظ کو کیوں بھیجا کہ وہ جا کے دین سکھائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو برا کے بھتیجے جس کا نام عامر بن فیل تھا، اس کے نام خط بھی بھجوایا، لیکن اس نے کیا کیا، خط جب اس نے دیکھا اسے پھاڑ دیا، اور قافلے کے جو لیڈر تھے حران بن ملحان انہیں مروا دیا، پیچھے سے انہیں نیزہ مروایا، اور ان کے جو الفاظ ہیں وہ وہی تھے جو حضرت علی نے بھی اپنی شہادت کے وقت جو دہرائے تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آلموسٹ 67 حفاظ کو وہاں شہید کیا گیا۔ مسلمانوں کو بری طریقے سے اٹیک کیا اس نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں اتنے غمزدہ اور پریشان ہوئے اس پر کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا ان 70 صحابہ کے لیے پریشان ہوئے۔ 1 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قاتلوں کے لیے بد دعا کرتے رہے، اور یہ دعا ہم پڑھتے بھی ہیں قنوت نازلہ کے طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں 30 دن تک یہ پڑھتے رہے قنوت نازلہ، اور حتیٰ کہ صحیح بخاری کی روایات ہے کہ فرمایا کہ مجھے ان 70 صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے۔ حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فرمایا کہ شہداء کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ بات پہنچا دیجئے ہماری قوم کو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مل گئے اور ہم ان سے راضی ہیں اور وہ ہم سے راضی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کو ختم کیا۔ سفر کے مہینے 4 ہجری میں بیک ٹو بیک ایسے ڈسیپشنز ہوئے کہ جن نے مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ بیر معونہ میں اصل میں ہوا کیا، کس طرح سے ان پہ اٹیک کیا گیا، اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے، پوری ڈیٹیلز اس کی کریں گے۔ یہ واقعہ مشہور ہے کہ 70 حفاظ کو قتل کیا گیا، لیکن اس کی ڈیٹیلز کیا ہے انشاءاللہ وہ اگلی کلاس میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج کی کلاس کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ ہوپ فلی انشاءاللہ، میں آج تھوڑا تیز گئی ہوں، مجھے کچھ چیزیں کمپلیٹ کرنی تھیں، لیکن آئی ایم ہوپنگ کہ آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ آئی ہوں۔ کبھی بھی کوئی بھی سوال ہو تو پلیز پوچھ لیا کریں، ٹائپ کر لیا کریں، ٹائپ نہیں کرنا ہو تو میسج کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ آگے 10 محرم آ رہا ہے، 10 محرم کے روزے کی بہت فضیلت ہے، ضرور کوشش کریے گا 9 10 یا 10 11 کے محرم 9 10 یا 10 11 محرم کا روزہ رکھنے کی جتنا حد تک ہو سکے کوشش کریے گا کہ روزہ ضرور رکھیں۔ اس میں اگلے پورے سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو جن جن سے ہو سکے وہ روزہ ضرور رکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔ آج کی کلاس کو یہیں پہ اینڈ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وعلیکم وبركاته. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.